انوائرمنٹل افیکٹس اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک ظاہر کر رہا ہے کہ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح انوائرمنٹل چینجز جو ہیں وہ سوسائٹی میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، انڈیویجول گروپس، کمیونٹیز اور جو ڈفرینٹ کائنڈ آف سیٹنگز ہوتی ہیں، جس میں رورل سیٹنگ ہے، جس میں اربن سیٹنگ ہے، ان میں کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے. سو اگر ہم ڈسکس کریں اوور آل، اس سے پہلے کہ ہم کس طرح یہ جو انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے امپیکٹ کیا، تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. جو آج کل انوائرمنٹل ہیزرڈز جو ہیں، جو ڈیگریڈیشن ہے سوسائٹی کے اندر ڈیو ٹو انوائرمنٹل امپیکٹ، سو اس کو ہم کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کی کیا ہے. سو یہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہمارے پاس ابھی ہم فیس کر رہے ہیں سوسائٹی ایز اے ہول، وہ اربن سوسائٹی ہو، وہ رورل ہو، وہ خواہ ماڈرن سوسائٹی ہو یا کمپیریٹیولی لیس ماڈرن سوسائٹی ہو، تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ انڈسٹریلائزیشن سے شروع ہوئی. یعنی 1750 سے آن ورڈ، جو 18 سینچری آن ورڈ، یہ جو سفر ہے انڈسٹریلائزیشن کا، اور جس کے نتیجے میں جو پاپولیشن ہے وہ اربنائزیشن کی طرف بڑھی. حالانکہ اس سے پہلے، یعنی جب انڈسٹریل ہب نہیں بنے تھے، سینٹر نہیں بنے تھے، تو پاپولیشن ہم نے دیکھا کہ وہ اسکیٹرڈ فارم میں تھی. لوگوں کی جو ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی ہے، ٹیکنالوجیکل ایسٹ ہے ان کے پاس، وہ کم تھے. لہذا ان کی جو سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی لمیٹڈ تھیں، وہ اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہمیں ہمارے معاشروں میں ہمیں نظر آتی ہے. اور زیادہ تر جو موڈ آف اکانومی تھا جس سے لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، وہ زیادہ ایگریکلچر پریکٹسز ہوتی تھیں. اور ایگریکلچر جو پریکٹسز تھی، جو ہی ان میں انوائرمنٹ خراب ہونا شروع ہوا، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ایکسیس یوز آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے اس میں ڈکلائن آنا شروع ہوا. اور اگر ہم بات کریں 2000 قبل از مسیح کی، 3000 قبل از مسیح کی، سوشیالوجی کے طالب علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیولائزیشن کا جو ریکارڈ ہے اس میں میسیپوٹیمیا، ایرین سیولائزیشن، پھر رومن سیولائزیشن. اور جب ہم بات کرتے ہیں میسیپوٹیمیا کی خاص طور پہ، تو وہ آج کا جو عراق کا ایریا ہے جس میں درائے دجلہ اور فرات کے درمیان والی جو بیلٹ کہہ لیں، وہاں پہ میسیپوٹیمین جو سیولائزیشن تھی، وہ جس کا جو ایرا بنتا ہے وہ 2000 قبل مسیح سے لے کے 1000 تک جو رول کیا، جس میں بہت بڑے بڑے آشور بنی پال آشورین سیولائزیشن وہاں پہ ایمرج ہوئی. تو وہاں پہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو جیسے کہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہاں پہ جو موڈ آف اکانومی تھا، موڈ آف لیونگ تھا، لوگوں کی جو زراعت پیشہ لوگ تھے ان کی بھی لمیٹڈ یوز آف ٹیکنالوجی تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو پاپولیشن تھی وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اور وہاں پہ جو ٹیکنالوجی کا یوز تھا وہ بالخصوص بالکل ایک محدود پیمانے پہ تھا. جو ہی ٹیکنالوجی بڑھی، پاپولیشن گرو کیا، سیٹلمنٹ بڑھی، اسی کے ساتھ ساتھ گلوبل لیول پہ جو انوائرمنٹل اور ایکو سسٹم تھا وہ امپیکٹ ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ ہماری جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، کنسرن ہیں، وہ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کی 3-4 ڈفرنٹ کہلیں کازز ہیں، ڈفرنٹ ایشوز ہیں جو کنسرنڈ ہیں، اس سے جو ریلیٹڈ ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم کس طرح انرجی جنریٹ کر رہے ہیں. انرجی جنریٹ کرنا، پھر انرجی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، پھر اس کو یوز کرنا، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم اپنا غلہ اگاتے ہیں، خوراک کی جو پیداوار ہے خاص طور پہ، اس کے کیا جو ہمارے پاس مینز ہیں جس کے ذریعے ہم انرجی کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہماری اوور آل جو ہماری ایگریکلچرل جو پریکٹسز ہیں، جس میں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ایگریکلچر کا اوور آل ایک پیداواری نظام ہے جس کو پروڈکشن نظام کہہ لیں، اس میں کس طرح کا ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے. یہ سارے مل کے بنیادی طور پہ ڈفرنٹ جو کنٹریز ہیں اس کو ڈفرنٹ لیول پہ جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں وہاں پہ وہ ان کو امپیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم اس سلائیڈ پہ دیکھیں، بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹل جو کنسرنڈ ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں یا وہ امپیکٹ ہوں، ان کی جو جس سے انرجی ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہوں، یا ہم پٹرولیم یا آئل
یا ہم گیس یوز کر رہے ہیں. تو یہ دیز آل دا سورسز آف انرجی پروڈکشن کے جو ریسورسز ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایئر پولوشن, ان کے ساتھ نوائز پولوشن جڑی ہوئی ہے, اور تمام جو بھی جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آل کائنڈ آف دا ہزارڈ مٹیریلس دیٹ از ایمانیٹنگ آؤٹ آف دا فیکٹریز ہیں جہاں پہ یہ فیول یوز ہو رہا ہے, کنزیوم ہو رہا ہے. ان کی وجہ سے اوور آل ہمارا جو ایکو سسٹم ہے, انوائرمنٹل جو سرکل ہے, وہ بڑی بری طرح سے اس کو امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم جتنا آئل یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل, اسی لحاظ سے اس کی ایمیشنز ہوتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور بے شمار CO کاربن مونوکسائڈ جو گیسز ہیں وہ پھر ہمارے انوائرمنٹ کو اوور آل امپیکٹ کرتی ہیں. اب یہ رابرٹس 2014 میں یہ ایک پریڈکشن تھی اس کی بیسڈ آن اٹس ریسرچ کہ جتنی ورلڈ میں ہم نے زیادہ آئل کی سپلائی جتنی زیادہ دی, اس کے نتیجے میں پرٹیکولرلی اس کا کہنا یہ تھا کہ 25% آف دا ورلڈ جو انرجی ہے وہ صرف امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے. نتیجہ کیا تھا نکلا کہ جتنی زیادہ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہوگی, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, آئل کی کنزمپشن کی, گیس کی کنزمپشن کی انکریز بڑھے گی, وہ ریٹ بڑھے گا, تو اکارڈنگلی ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب ہم اگر بات کریں اوور آل کے ڈیمانڈ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, برازیل ہے, جو کہ ابھی ریپڈلی جو کہہ لیں کہ انڈسٹریلائزنگ کنٹری ہیں, ان کی جتنا زیادہ یوز بڑھ رہا ہے ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارا امپیکٹ ہو رہا ہے. اب ہم اس کو اگر تھیمیٹیکلی تھوڑا سا دیکھیں تو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے, جس کے ایکو سسٹم ہے اوور آل, دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں, جس میں اگر آپ پرٹیکولرلی بات کریں تو کلائمیٹ ہے, اس میں آپ کی ہیومیڈیٹی لیول, آپ کا ایئر لیول, ٹیمپریچر, یہ ساری وہ چیزیں ہیں, رین فال کا وہاں پہ جو ریٹ کیا ہے. تو یہ اوور آل وہ ایکو سسٹم ہے, وہ انوائرمنٹ ہے جو سب سے زیادہ ان جو انرجی کے سورسز ہیں ان کے ساتھ وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور جب کلائمیٹ میں چینج آتی ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹل جو ایمیشنز کی وجہ سے, ان گیسز کی وجہ سے, تو کلائمیٹ میں جب چینج آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس چینج کا تعلق سوشل جو ہمارا کنڈکٹ ہے, ہمارا جو انٹریکشن ہے آپس میں, اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہ صرف کہ انسان کی فزیکل ہیلتھ سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے, بلکہ یہ سائیکولوجیکل, مینٹل, کوگنیٹو ہیلتھ سے بھی یہ چیز جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب کسی کو ایئر فریش نہیں ملے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کی جو ہیلتھ ہے اس میں پرابلم ہوگی, اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا, بے شمار قسم کے جو ہیلتھ پرابلم ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ کلائمیٹ کسی علاقے کا جہاں پہ مثال کے طور پہ پولوشن نہیں ہے, پولوشن کی میں جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب تمام قسم کی پولوشن جو کانسیکوینٹلی آؤٹ آف دی کنزمپشن آف دا انرجی سورسز جو پیدا ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کے جو رویے ہیں بالخصوص ان کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے. لوگوں کی جو نیڈز ہیں ان کو وہ چینج کرتی ہے, لوگوں کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں. بلکہ اگر اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے, ہم نے پاکستان میں دیکھا سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ کہ لاہور جیسے شہر میں جو سموک کا ایشو تھا اس کے اوپر کتنا زیادہ اس نے یہاں پہ جو ایئر کا ایک فریش ایئر کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے وہ وہاں پہ نہیں تھی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو اسموک کی وجہ سے بہت سارے ہیلتھ جو ایشوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا.